قدیر بلند شہر سے، کیا داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے؟ اگر نماز کے دوران ہنسی آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، احناف کے نزدیک جب نماز میں قہقہ لگا کے ہنسی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس بارے میں ایک حدیث ہے، اس کی سند پہ اگرچہ کلام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اگر ضعیف حدیث بھی قیاس کے مخالف ہوگی تو ضعیف حدیث کو ترجیح دی جائے گی، بشرطے کہ وہ اس میں ضعف زیادہ شدید نہ ہو۔ اور عین ممکن ہے امام ابو حنیفہ تک جس سند سے یہ حدیث پہنچی ہو وہ سند ٹھیک بھی ہو، یہ اس کا بھی بہت امکان ہوتا ہے کہ ہم تک جس سند سے پہنچی وہ سند ٹھیک نہ ہو، مجتہد تک جس سند سے پہنچی وہ سند ٹھیک ہو۔ بہرحال امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک، اور فتویٰ بھی فقہ حنفی میں اسی پر ہے، کہ اگر آپ نماز کے دوران کھلکھلا کے ہنس پڑتے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ایک صحابی کو ہنسی آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو بھی لوٹانے کا حکم دیا تھا نماز کے ساتھ ساتھ۔ سہیب صاحب کراچی سے، ارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، جائز ہے جی۔ صابر علی انڈیا سے، میرے والد نے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اپنے انکل کو میری قبر پہ مٹی ڈالنے دینا، تو کیا مجھے ان کو مٹی ڈالنے دینے سے منع کرنا ہوگا؟ اچھا، مٹی مت ڈالنے دینا، یہ اس طرح کی وصیتیں شرعاً اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے انکل کو کہا ہے اور انہوں نے واقعی آپ کے والد کو بہت زیادہ ظلم کیا، بہت ستایا، تو آپ ان کو کہہ دیے گا کہ بھئی میرے والد نے منع کیا تھا، تاکہ انکل کو تھوڑی تنبیہ ہو۔ لیکن انکل پہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات مانے، کیونکہ کوئی بھی قبر پہ مٹی ڈال سکتا ہے، تو کسی دوسرے کو اس کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے قبر پہ پھڈے بازی ہوگی بلا وجہ کی۔ تو بس والد صاحب نے کہہ دیا انکل کو، اگر واقعی انکل بہت بڑے ظالم ہیں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، تو اس کو تو اگنور کر دینا چاہیے۔ والد نے اگر کہا بھی ہو تو بھی اگنور کر دیں۔ لیکن اگر واقعی بہت بڑے کوئی ظالم تھے، کوئی بہت ہی ستایا تھا والد کو، تو پھر والد کے دنیا سے جانے کے بعد آپ انکل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابا نے آپ کے بارے میں یہ بولا تھا، تاکہ ان کو ہو کہ بھائی یہ باقی میں بہت ناراض دنیا سے گیا ہے مجھ سے، یہ بول دیں۔ لیکن زبردستی بہرحال کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ آپ کے اختیارات میں ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو مٹی ڈالنے سے زبردستی روکیں۔ اگر گھر میں خواتین کا سر کھلا رہتا ہے تو کیا لعنت ہوتی ہے؟ عورت کے لیے نامحرم کے سامنے سر ڈھانپنا لازم ہے، محرم کے سامنے لازم نہیں ہے۔ تو اگر خواتین گھر میں سر کھلا رہتا ہے تو یہ جائز ہے، بشرطے کہ وہاں کوئی نامحرم مرد نہ ہو۔ لیکن بہرحال افضل یہی ہے، حیا کے زیادہ قریب ہے یہ بات، کہ سر پہ چادر رہے۔ یہ جتنا حیا ہوگی شریعت اس کو اتنا زیادہ پسند کرے گی۔ جن گھروں میں حیا کا ماحول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان گھروں سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ قمیض اتار کے بھی گھر میں گھوم سکتے ہیں، لیکن آپ کے والد، آپ کے بھائی اگر گھوم رہے ہوں، تو مردوں کی بات کر رہا ہوں، تو مرد قمیض نہیں اتار کے گھومتے ان کے سامنے، تھوڑی حیا آتی ہے انسان کو، یار ابا بولیں گے کیا ننگا پتنگا پھر رہا ہے، کپڑے پہن تمیز سے۔ تو اب آپ اس میں یہ کہیں کہ شرعاً جو ہے عین بھی بڑا گاڑھا نکالیں کہ کرتا پہننا شرعاً لازم نہیں ہے، میرے ذمہ تو صرف یہ لازم ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک میں کور کروں، اس کو ڈھانپ کے رکھوں۔ تو ناف سے گھٹنے تک میں نے ایک دھوتی باندھی ہوئی ہے، میں ایسے ہی گھوموں گا۔ ظاہر کہا جائے گا بے حیا آدمی ہے، عجیب حیا کے خلاف کام کر رہا ہے۔ حیا کا تقاضا یہ کہ پراپر ڈریس پہنا جائے۔ تو اسی طرح خواتین کے لیے سر ڈھانپے بغیر گھومنا بھی گھر میں جائز ہے، لیکن حیا کا تقاضا، میں یہ نہیں کہہ رہا جو سر نہیں ڈھانپتی وہ بے حیا ہیں، لیکن بہرحال حیا کے زیادہ قریب یہی ہے کہ سر کو ڈھانپ لیں، اچھی بات ہے یہ۔ مفتی صاحب، نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آنے دیں اور اس سے پریشان نہ ہو، وسوسوں کو نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں، آنے دیں اور اپنے کاموں میں مشغول رہیں۔ آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو پورا کریں اور ان سے پریشان نہ ہو۔ وسوسوں سے جو جتنا زیادہ پریشان ہوگا وسوسے اور زیادہ آئیں گے۔ اس کی مثال ایسے جیسے بچپن میں بچے، آپ کو پتہ ہے، ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، تو کہ بہت ہی غلط کام ہے۔ کسی کی چڑ رکھ دی آپ نے، بچوں نے کسی کو موٹو موٹو کہنا شروع کر دیا، وہ موٹو سے چڑ رہا ہے، جب چڑے گا تو بچوں کو اور ہنسی آتی ہے، وہ اور چھیڑتے ہیں اس کو۔
وہ اور غصہ کرتا ہے کہ کیوں مجھے موٹو بول رہے ہو، کیوں مجھے موٹو بول رہے ہو، اور غصہ کرتا ہے. تو اس پریشان نہیں ہوگے، بولے آنے دے بھائی، آنے دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. نہ اس سے انسان کافر ہوتا ہے، نہ اس سے گناہ ملتا ہے. چاہے کتنے گندے وسوسے آ رہے ہوں، چاہے کتنے برے وسوسے آ رہے ہوں، معاذ اللہ نقل کفر اسلام کے بارے میں الٹے الٹے خیالات آ رہے ہوں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہے. حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو خود بخود انسان کافر نہیں ہو جاتا، بیٹھے بیٹھے منہ سے بولنا پڑتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ہوتا ہے. ایسے نہیں، ایسی طلاق کے وسوسے بیٹھے بیٹھے لوگوں کو آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آنے دو. تو ٹینشن لوگے تو یہ وسوسے اور آئیں گے، کم نہیں ہوں گے یہ. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لیا کریں. بس ایک دو دفعہ پڑھ لیا کریں، یہ نہیں کہ اب اسی کو پڑھتے رہیں بیٹھ کے. وسوسے کے مریض ایسا کرتے ہیں، کوئی دعا بتا دو اسی کو پڑھتا رہے گا، ہر وقت مسلط کر لے گا اپنے اوپر. تو بھائی وہ تو آپ نے مسلط کر لیا نا اپنے اوپر، تو مسلط کرنے سے تو اور آئیں گے وسوسے. عبد القدیر بلند شہر سے، کیا داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے؟ اگر میں کہہ دوں ہاں بڑھتی ہے تو عبد القدیر بھائی کیا آپ رکھ لیں گے داڑھی؟ اگر میں کہہ دوں داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے، آپ دیکھیں کل جو ہے آپ 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان داڑھی رکھنے کا فیصلہ کر لیں گے. دیکھیں داڑھی رکھنے کا براہ راست تو مردانہ قوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے، لیکن مینٹلی آدمی اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگتا ہے. ظاہر ہے داڑھی مردوں کا شعار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت قرار دی ہیں، ان میں داڑھی بڑھانا بھی ہے. تو پیغمبر وہی کام کرتے ہیں جو نیچر کے مطابق ہوتا ہے. تو جب پیغمبروں نے داڑیاں بڑھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ مردوں کی فطرت ہے. عورت کے تو چہرے پہ بال نکل آئے تو اس کو کاٹنے کا حکم ہے اگر داڑھی کی جگہ، تو یہ تو مردوں کی فطرت ہے. آپ نر جانور دیکھیں، ان کے داڑیاں ہوتی ہیں، ان کے بڑے بال ہوتے ہیں چہرے پہ. تو جب آپ داڑھی رکھیں گے اور آپ کو مردانہ وجاہت محسوس ہوگی تو خود بخود آپ کی مردانہ قوت بھی بڑھے گی، کیونکہ مرد ہونے کا احساس یہی انسان کو مرد بناتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان میں مردانہ قوت نہیں ہوتی، لیکن جو داڑھی والے ہوتے ہیں تو ان کو خود اپنی مردانگی کا احساس ان میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب یہ احساس زیادہ ہوگا تو مینٹلی آپ میں زیادہ، ظاہر ہے ہر قوت زیادہ بڑھے گی آپ میں، جو مردوں کے جو بھی بہادری آئے گی اور بھی بہت ساری چیزیں، تو اس میں مردانہ قوت بھی آٹومیٹیکلی آپ کی مینٹلی بڑھے گی بہرحال. اور یہ زیادہ تر دماغ کا ہی کھیل ہے، آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں. یہ زیادہ تر اب دیکھ لو نا، کتنے لوگ ہیں جو ہائے اللہ ہوئی اللہ والے، جو ہی ہیں نشی ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی مرد ہوتے ہیں لیکن خواتین کی مشابہت اختیار کر کر کے میک اپ کرتے ہیں اور وہی اسی جیسی خواتین جیسے ڈریس پہنتے ہیں، تو ان میں مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ ان میں فزیکلی تو وہ مرد ہی ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ مینٹلی جب وہ اپنے آپ کو عورت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، خواتین جیسا لائف سٹائل رکھتے ہیں، ہائی اللہ ہوئی اللہ کرتے ہیں، ہاتھوں کی بناوٹ اور یہ سب، تو ہوتے ہوتے وہ مینٹلی پھر نامرد ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جتنا آپ ہی پنا جتنا زیادہ ہوگا آپ میں تو اتنے ہی زیادہ ہوں گے آپ. اچھا بھائی، شہزاد انڈیا سے، اگر یہ معلوم ہو کہ ایک شخص کی کمائی صحیح نہیں ہے تو کیا اس سے قرض لے کر کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر اس کی آمدن ہی غلط ہے، ناجائز ہے، ساری آمدن ہی، ہاں اگر آمدن مکس آ رہی ہے، ناجائز جائز مکس ہو رہا ہے اور برابر ہے یا جائز زیادہ ہے، تو پھر اس سے آپ قرضہ لے سکتے ہیں. یہ فرض کر لیں گے بھائی اس نے ہو سکتا ہے ہمیں حلال سے دیا ہو. توحید خان انڈیا سے، اگر غیر مسلم کے گھر سے دعوت آئے تو کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں. فرقان انڈیا سے، تعویذ باندھنا کیسا ہے اگر تعویذ کا مضمون، یعنی تعویذ کے اندر جو مضمون ہے وہ ناجائز نہیں ہے، توحید پر مشتمل ہے، یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یا قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث، یا یعنی حدیث میں سے ثابت شدہ دعا، یا کوئی بھی ایسے الفاظ جس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، تو اس کا استعمال جائز ہے، لیکن بہرحال یہ کمال توکل کے خلاف ہے. تعویذ گنڈے والے لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کے کام بنتے ہوئے. ایک کام بنتا ہے تو 10 بگڑتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی تعویذ گنڈوں میں پلیتے انہی میں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میرا معمول یہی ہے کہ میں کبھی بھی نہ تعویذ باندھتا ہوں نہ اپنے بچوں کو باندھنے دیتا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ آدمی اس میں اللہ پہ توکل کرے اور دعاؤں کو فوکس کرے تو جو یہ سنت کے زیادہ قریب ہے. انبیاء
انبیاء کرام نے مصیبتوں میں دعائیں مانگی ہیں، تعویذ نہیں باندھے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کوئی تعویذ تھوڑی، انہوں نے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہاں ان کو تعویذ کہاں سے ملتا، تو پہلے سے ہی لے جاتے تعویذ کہ بھئی میں کشتی میں جا رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہ، جا کے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زکریا علیہ السلام کے جب اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے تھے، بال سفید ہو گئے، تو کوئی تعویذ نہیں باندھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میں اکیلا ہوں، تو بہترین وارث ہے، یعنی مجھے نیک صالح اولاد دے۔ تو ہمیں انبیاء کا طرز عمل، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گم گئے، یوسف علیہ السلام، تو یہ نہیں کہ کوئی زائچے بنوائے، زائچے تو ویسے ہی ناجائز ہیں، کوئی تعویذ باندھا انہوں نے، بلکہ اللہ سے ساری زندگی دعائیں مانگی ہیں۔ تو دعاؤں سے کام بنتے ہیں، دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بلکہ فوکس ہی دعاؤں کو کرنا چاہیے، اسباب اختیار کریں کامیابی کے اور دعاؤں کو فوکس کریں۔ تعویذ گنڈے والے جو ہے نا دعاؤں سے غافل ہوتے ہیں، ان کی کہ یہ بھی بڑا وبال ہے۔ یاسر بلال راولپنڈی سے، عقیقے کی دعوت پر رشتہ دار تحفے یا پیسے وغیرہ دیتے ہیں، کیا وہ تحفے یا پیسے لے لینے چاہیے؟ لے لینے چاہیے، فری پاکٹ میں آ رہے ہیں دے لیں، لیکن ان چیزوں میں آج کل ایک رسم بن جاتی ہے نا، تو لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا اگر کسی علاقے میں ہے تو پھر پہلے سے اعلان کر دینا چاہیے، جب بھی آپ کارڈ بنوائیں یا دعوت دیں، بھائی یہ سب فری پاکٹ کا ہے، پاکٹ نہ کہیں آپ ان کو، خالی فری کا ہے۔ تو پاکٹ کا مطلب پھر کچھ اور ہوگا، وہ جو ہے نا پاکٹ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے بالکل ہی پاکٹ ہے، تو وہ ایسا نہ ہو کھانا پیک کر کے گھر میں لے جانا بھی شروع کر دیں۔ تو ان کو بتا دیں بھائی کوئی ہدیہ وغیرہ نہ لے کر آئیں، اگر خاندان میں آپ کی یہ رسم ہے، اور رسم کا مطلب ایسے پتہ چلے گا کہ کسی کو فری میں اس دعوت پہ جاتے ہوئے ذلت محسوس ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ جا رہا ہوں، گفٹ نہیں لے کر گیا تو وہ کیا سوچے گا، عقیقے کی دعوت پہ جا رہا ہوں، گفٹ نہیں لے کر گیا تو وہ کیا سوچے گا، تو اس ذلت کو مٹانے کے لیے گفٹ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ گفٹ گیری ہے کہ ہم نے گفٹ دینا ہے، تو پھر ہمارے بچے کا جب عقیقہ ہوگا تو وہ بھی گفٹ لے کر آئیں گے، پھر کمپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، اس نے کم گفٹ دیا، ہم نے زیادہ گفٹ دیا۔ اگر کسی خاندان میں ایسی رسم ہے تو پھر یہ ناجائز ہے، اور یہ سود کے حکم میں کہ ہم نے اتنا دیا تو وہ ہم کو زیادہ دے گا، یعنی ہم نے اس کو فار ایگزامپل 10,000 20,000 30,000 50,000 دیے تو اب وہ 60,000 دے گا، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوش دلی کے ساتھ لوگ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی مجبور نہیں ہوتے، تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ختم کر دینا چاہیے، گفٹ گیری ہے، یہ ختم کر دینی چاہیے۔ مائرہ صاحبہ نے پوچھا، میں نے ایک استخارہ کیا تھا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، پہلی دفعہ اس میں نہ آیا، دوسری دفعہ ہاں آیا، کیا یہ استخارہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، اور اس طرح کے استخارے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح کے استخارے عبث فضول حرکت ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، کیونکہ استخارے میں ہاں یا نہ آتا ہی نہیں ہے، یا ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، نہ ہاں آتا ہے نہ آتا ہے۔ بار بار میں اس پہ وضاحت کر چکا ہوں کہ استخارہ ایک دعا ہے، اللہ سے مشورہ نہیں ہے، اللہ سے کبھی مشورہ نہیں لیا جاتا، اللہ تو آرڈر دیتا ہے۔ تو استخارہ تو ایک دعا ہے، اے اللہ یہ کام تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے اس کو۔ تو یہ جو آپ نے استخارہ کیا ہے فضول کام ہے، اس کے نہ ہاں کا کوئی اعتبار ہے نہ کا کوئی اعتبار ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے بس آپ اللہ سے دعا مانگا کریں، برائیوں سے بچیں، نیک اعمال کریں، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں آپ کہ اللہ میرا، اس کا حاصل یہی ہے اس دعا کا کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ اور اعمال صالحہ پہ کرنا۔